آپ کے ذہن میں کیا تھا جب آپ نے یہ ادارہ قائم کیا؟ کیا مقاصد تھے، کیا مشن تھا، کیا سوچ تھی؟ اصول فقہ پہ کچھ لکھا اس غیرت کے تحت کہ تانا بھی ہے جی اہل حدیثوں کے اصول فقہ، نین کی فقہ ہے، نین کے اصول فقہ ہیں۔ شیخ صاحب، انسان جب بھی دین کے لیے نکلتا ہے تو بہت آزمائشیں آتی ہیں۔ جو طلبہ نکلی ہوئی ہیں ماشاءاللہ آپ کے ادارے میں بھی ہیں یا اور اداروں میں ہیں، ان کو ذرا حوصلہ رہے کہ بھائی یہ سفر ایسا ہی ہے۔ آپ کچھ اگر بیان کرنا چاہیں اس حوالے سے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، پھر وہ اپنے اللہ سے جو ہے نا وہ کہتا بھی ہے کہ یا اللہ میں تیرا ہو گیا۔ آپ کے ساتھ کوئی ایسی آزمائش آئی ہو جس کا آپ تذکرہ کرنا چاہیں اس سفر میں جو آپ نے طے کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو مزدور سمجھیے تو یہ کس کی مزدوری آپ کرنے لگے؟ معاشرے کی، لوگوں کی، والدین کی، جماعتیوں کی، اپنے حلقے کی۔ آپ کا ایگریمنٹ کس سے ہے؟ آپ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اہل حدیث جو مذہب ہے، مسلک ہے، یہ کوئی چند اختلافی مسائل کا نام نہیں ہے۔ ایک بہت ہی گہرے، دقیق، اجتہادی منہج کا نام ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ منہج صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ، تابعین، اس کے بعد ائمہ حدیث، نص سے استدلال کے بارے میں ان کا ایک بہت ہی مضبوط جچا تلا، جو شرعی نظام کے موافق، شرعی مقاصد کے موافق، شرعی نصوص کی روشنی میں، عقل کے دائرے میں رہتے ہوئے، فطرت کے عین مطابق یہ منہج ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اس منہج کی تعلیم ہمارے نصابوں میں کہاں ہے؟ جو ہمارے نصاب تعلیم ہیں وہ وفاق کا ہو یا کسی بھی مدرسے دوسرے کا ہو، آپ اس سے ہٹ کے جائیں یا اس کے دائرے میں رہیں، اس پہ توجہ کدھر ہے؟ جو چیز اصل جو روح ہے مسلک مذہب اہل حدیث کی، منہج کی، وہ تو کہیں ہماری تعلیم میں نظر نہیں آتی۔ اور ہم آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے مدارس سے بڑے جید محدثین بھی ہوں، وہ فقیہ بھی ہو، وہ اصولی بھی ہو، وہ مفسر بھی ہو، لغوی بھی ہو، تو وہ کدھر سے آئیں گے وہ؟ تو اس لیے بہرحال جو ادارے ہیں ان کو اپنا ایک نصاب جو ہے وہ درست کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ اور وہ کریں گے وہی جو اس کو جانتے ہیں، جس کو اس پوائنٹ کا ہی پتہ نہیں ہے نا، جو اس دنیا سے واقف ہی نہیں ہے۔ وہ عام سادہ سی جو درسیات ہوتے ہیں، وہ کہیں سے بھی کوئی عقیدے کی کتاب پکڑ کے لگا لی، کوئی بھی کتاب اصول فقہ کی لگا لی، کوئی بھی کتاب مصطلح کی جو ہے وہ لگا لی، وہ یہی کچھ کریں گے۔ تو اس سے علمی انحطاط تو آتا ہے بالتدریج، لیکن ارتقاء ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ محتاج ہیں اس بات کی۔ تو بہرحال میں ادھر، اب میں تو اس جامعہ کا ذمہ دار ہوں نا، میں پاکستان کی ساری جامعات کا میں اللہ کے ہاں جواب دہ تو نہیں ہوں۔ صحیح۔ میں نے اپنی ہمت کے مطابق اس معاملہ میں جو کر سکا ہوں وہ میں نے کیا۔ صحیح۔ بالخصوص یہ 2-3 علوم ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی ڈھنگ سے، کسی صحیح طریقے سے اور اس کی فطری بنیاد سے اس کو شروع کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ تو اس میں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا ہے، جس میں سب سے پہلے تو اب نحو کو جو ہے نا وہ لے لیجیے۔ نحو کا کیا مفہوم ہے؟ نحو کا کیا تصور ہے؟ کیا یہ صرف زبر زیر پیش تک محدود ہے؟ صحیح۔ نہیں، نحو کا کردار یہیں تک محدود کر کے پڑھنا پڑھانا بذات خود نحو پہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ صحیح ہے۔ نحو ایک پورا لغت سے متعلقہ
اس کی اعراب بھی، اس کی دلالت بھی، اس سارے مجموعے پہ محیط جو علم ہے اس کو نحو کہتے ہیں. اب اس کو دلالت سے خارج نہیں کر سکتے. اور جو نحوی ہیں انہوں نے ان دونوں کو ملحوظ رکھ کے لکھا ہوا انہوں نے نحو. صحیح. لیکن ہمارے مدارس میں تو اس کے متعلقہ کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو بنیادی طور پہ کہ اب نحو کی طبیعت اور مزاج کو اگر جو ہے نا وہ دیکھا جائے تو 3 پہلو اس کے جو ہے نا وہ بنتے ہیں. صحیح. نحو الاعراب جس میں زبر زیر پیش کا جو ہے نا معاملہ. صحیح. نحو الدلالہ جمل کی دلالات ہیں، مفردات کی دلالات ہیں. نحو الاستدلال، یہ نحو کے 3 پہلو ہیں. ان تینوں پہلوؤں کو آپ ملحوظ رکھ کے جب نحو ہی نہیں پڑھیں گے، عربی زبان ہی نہیں پڑھیں گے، تو کتاب و سنت کی نصوص میں تفقہ کہاں سے آئے گا؟ ایسے ہی. تفقہ فی اللغہ تو ہوا نہیں ہے. صحیح ہے. صحیح. تو نحویوں نے، علماء نے تو اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. سب بڑی تفصیلی کتابیں موجود ہیں. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی. جی جی. شرح میں تعامل ہم پڑھاتے ہیں نا، یہ کون سی نحو ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ کیا نحو ہے؟ ہدایت النحو بھی ہو گئی، علم النحو بھی ہو گئی، نحو میر بھی ہو گئی، جو ہماری مقررات دراسیہ ہیں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کتابیں جو ہم پڑھاتے ہیں. یہ نحو الاعراب تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو شرح میں تعامل جو ہے نا وہ بھی ایک نحو کی کتاب ہے. کیا فرق ہے اس میں اور ہدایت النحو میں؟ کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہے، بہت فرق ہے. بڑا فرق ہے. اس میں معنی کی بات سے بھی آتی. شرح میں تعامل میں دونوں نحویں اکٹھی کی گئی، نحو الاعراب بھی ہے اور نحو الدلالہ بھی ہے. با یہ حروف جارہ میں سے ہے، یہ نحو الاعراب ہے. با جو ہے اس کے معنی کتنے ہوتے ہیں؟ یہ اس کی دلالت ہے. ہمارے جو دینی مدارس ہیں ہم وہاں نحو کون سی پڑھا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے لے کے قل اعوذ برب الناس کی با تک پورے قرآن کا ایک ہی ترجمہ چلتا ہے. صحیح ہے بات؟ صحیح. آپ نے کسی مدرسے میں پڑھا ہی ہوگا یقیناً. اچھا بھائی، مدارس کے اندر کم از کم ترجمہ قرآن کی مد میں کتنے مدرسین حضرات ہیں جو ترجمہ پڑھاتے وقت ان حروف کے معانی کو جہاں ہر جگہ پہ ایک ہی ترجمہ تو نہیں چلے گا. ایسے ہی. با معنی ساتھ، با معنی ساتھ، با معنی ساتھ، من معنی سے، فی معنی بیچ 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 بیچ، یہ سارا ایک ہی سے سب چلے گا. الا کا معنی اوپر 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 اوپر، یہ سارے قرآن میں ایسے ہی چلے گا؟ نہیں یار، ان کے معانی ہیں. تو کم از کم یہ حروف جس آیت میں آئے ہوئے ہیں جہاں جہاں وہاں ان معانی کا دھیان رکھنا ترجمے میں ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے. نہیں رکھیں گے تو ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ہمارا ترجمہ، یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو مناہج ہیں تدریسی، اس کے اندر جو ہے نا وہ کمیاں کتنی ہیں. اور ان کمیوں کے باوجود بھی ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم مسلک اہل حدیث کے جو ہے وہ تقاضے پورے، بھائی یہ تو گرج دار جو ہے نا وہ داموں سے تو یہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے نا. تو جب اس کو اصل منہج میں جا کے آپ اس کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو کیا مسلک سے وفاداری کیا ہوگی؟ بات ایک یہ بھی چل رہی تھی کہ یار یہ تو چلو، میں نے یہاں نحو میں تو میں نے یہ کیا کہ اس میں نے 2 کتابیں لکھی میں نے. صحیح. ایک کا نام ہے نحو اللغة العربیہ بین الدلالہ
والاعراب، وہی نحوی جو بحثیں ہیں وہ اس میں ہیں، لیکن جہاں جہاں جو لفظ اس کے تحت دلالات کا ایک سلسلہ ہے میں نے اس کو بھی وہاں پہ نمایاں کر دیا، اور یہ دلالات کا سارا سلسلہ یہ اصول فقہ کا موضوع ہے، اس کا حصہ ہے یہ ایک اصول فقہ کی کتابیں آپ لے لیں، جی قواعد اللغویہ، اس میں جو ہے نا وہ بہت کچھ جو ہے وہ وہی ہے جو ہم نحو میں پڑھاتے ہیں، لیکن نحو میں اس کا نام اور ہے، اصول فقہ میں اس کا نام اور ہے۔ اب نحو میں پڑھیں گے تو مسئلہ آ جائے گا نکرہ اور معرفہ کا، نکرہ اور نکرہ یہ ہوتا ہے، معرفہ یہ ہوتا ہے، اس نام سے ہم پڑھتے ہیں۔ اصول میں جب آپ جائیں گے تو یہی چیزیں وہاں پہ آپ کو ملیں گی مطلق اور مقید کے نام پہ، صحیح ہے، چیز ایک ہی ہے، تھوڑے معمولی فرق سے۔ اب اگر نحو تو ہم ابتدائی طور پہ اصول فقہ تو پہلی جماعت سے ہم شروع نہیں کر سکتے نا، صحیح، نحو تو ہمیں پہلے دن سے شروع کرنا پڑتی ہے، تو نحو کی کوئی ایسی کسی مرحلے میں جا کے ایسی کتاب بھی ہو کہ جتنا حصہ اس کا دلالات کا اصول فقہ کے اندر موجود ہے اس پہ بھی تنبیہ موجود ہو، اس کو نحو میں نکرہ اور معرفہ ہوگا، میں نے مثلا لکھ دیا نیچے کہ یہ نکرہ جو ہے یہ اصول فقہ کی بحثوں میں اس کو مطلق کہتے ہیں، بہت تقارب ہے ان کے درمیان۔ تو طالب علم کو اصول فقہ پڑھنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ ساری یہ اس طرح کی جو ہیں اس کے علم میں ہے کہ یار یہ اس نے پڑھی ہوئی کتاب میں، اس کا تھوڑا تعریف ایسی ہی صرف نام ہی نہیں ہے، تنبیہ نہیں ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہے جو وہاں اس موقع پہ ہونی چاہیے۔ تو یہ سارے علوم جتنے بھی ہیں نا اصل میں ان کے اندر تداخل ہے بہت بڑا، ایک دوسرے کے حصہ ہیں، صحیح ہے، جب اس کو ہم کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں نا تو سارا تصور اس کا غلط کر دیتے۔ صحیح ہے، اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو چھوٹے اول کچی جماعت میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں نا، جی ان کو بعض کتابیں ایسی دی جاتی ہیں کہ جن میں صرف آؤٹ لائن کے ذریعے جو ہے نا اس کو واضح کیا ہوا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تصویر مکمل کریں ایسے کر کے، مثلا بھینس ہے تو وہ باہر سے جو ہے نا وہ لائنیں لگا کے ٹانگیں بھی اور یہ بھی ہر چیز اس کی شو کی ہوگی، اندر سے وہ وائٹ ہے بالکل سب، جی صحیح ہے۔ اچھا اب یہ بھینس جو ہے نا، آپ کسی کو ڈنگر ڈاکٹر جب بنانا ہونا آپ کو یہی تصور اس کا وہاں تک چلے گا، وہ صحیح ہے۔ ایسے ہی، اچھا اگر آپ ایسے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے پہلی جماعت میں جو ہے نا وہ بھینس کو کاٹ کے اس کی پچھلی ٹانگیں جو ہے نا وہ الگ کرنے، آپ نے پہلی جماعت میں اس کی پچھلی ٹانگیں پڑھائی ہیں آپ نے، اس کو آگے کا نقشہ نہیں دیا آپ نے، اگلے میں جا کے آپ جو ہے نا اس کو چہرہ منہ سینگ وینگ یہ جو ہے نا وہ آپ کو اس کو آپ پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کو آپ نے ٹوٹے ٹکڑے کر کے جب آپ پڑھائیں گے، وہ جو پہلے اس نے جب تک وہ صورت مکمل نہیں ہوتی تب تک اس کے پلے پڑا کیا ہے، کیا تعلیم کی کوئی سیاست ہے، یہ ایک سائنس ہے باقاعدہ، یہ بہت بڑی، اس کو آپ جو ہے نا وہاں ملا حضرات جو ہے نا اس کو بس ایسے ہی چلاتے ہیں جیسے ختم درود چلاتے ہیں، تو ایسے تو نہیں علوم پڑھائے جاتے نا، ایسے تو تقاضے نہیں پورے ہوتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے نا آپس میں متداخل علوم ہیں، ان کو شروع سے ایک تصور جو ہے نا آپ وہ مکمل دیں، آپ وہ آؤٹ لائن کے ذریعے کر لیں، اندر کے تفصیلات چھوڑ دیجئے آپ، لیکن اس کو پتہ تو پہلے دن سے کہ بھینس ایسی ہوتی، جب کہیں روڈ پہ نظر آ جائے تو وہ خود ہی ابو یہ بھینس ہے، یہ بھینس جا رہی ہے، تصور آپ نے اس کو پورا دیا ہوا۔ تو یہ ہمارے نصابوں کے اندر جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ کمی ہے، اصول فقہ الگ سے ہم پڑھاتے ہیں، نحو کی کتابیں الگ نام سے پڑھاتے ہیں، بلاغہ کی کتابیں الگ پڑھاتے ہیں، اور میاں یہ سب کے اندر ایک تداخل موجود ہے، اور اس میں بہت سا حصہ جو ہے نا وہ سابقہ مؤلفین کا بھی ہے۔ اچھا
اب جو بلاغت آپ پڑھائیں گے یہ وہی نحو الدلالہ ہے، یہ ساری علم المعانی ہے، بدیع، یہ وہ ادھر سارے اسی کے حصے ہیں. یہی جا کے اصول فقہ کا بھی حصہ ہے. تو ایک تو یہ بڑی ضرورت ہے اس کی، یہ نصابوں کی جو ہے نا وہ آپس میں جو تشکیل ہے، ترتیب ہے، جو تداخل ہے، وہاں ساتھ ساتھ تنبیہ کہ یہ فلاں نام سے اس کو فلاں علوم میں پڑھایا جاتا ہے وغیرہ، یہ بہت ضروری ہوتی. تو وہ میں نے کتاب جو ہے نا وہ لکھی تھی، جیسے بہت سال ہو گئے، اب دوبارہ اس میں کام کر رہا ہوں ذرا میں فارغ ہو کے. نحو اللغة العربیہ بین الدلالہ والاعراب، نحو الاعراب بھی اور نحو الدلالہ بھی. تو ایک تو میں نے یہ کیا نحو کی مد میں. دوسرا پھر جو ہے نا یہ کتاب ہے نحو اللغة العربیہ دلالۃ و استدلالا. تو نحو کے 3 سیٹ اپ ہے، نحو الاعراب ہے، دلالہ ہے یا اس کو معنی کہہ لیجئے، اور استدلال. یہ دلالہ اور استدلال بنیادی طور پہ یہ اصول فقہ کے بھی حصے ہیں یہ، لیکن میں نے اس کو نحو کے نام پہ اس کے اندر جو ہے میں شامل کر دیا. اس کو کسی نے کیا نہیں ہے لیکن میں نے کیا ہے. کیا پابندی ہے مجھ پہ؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ میری سوچ ہے، فکر ہے، میں اس کو درست سمجھتا میں نے کر دیا. آپ کو کیا اس میں وفاداری ہے؟ تو یہ میں نے اس کو اس لیے بھی کہ ہمارا جو پاکستان کا معاشرہ ہے نا، یہاں بہت سارے مشائخ ایسے ہیں جو اصول فقہ پہ کفر کا فتویٰ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جی یہ تو گمراہی ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. یار کیا کریں؟ اب اس گمراہی کے اندر جو ہدایت کا بھی بہت سارا حصہ موجود ہے، اس کا کیا کریں؟ چلو پھر میں نے کہا کہ اتنے حصے کو جو ہے نا وہ نحو تو حلال ہے نا، تو حلال ہے، وہ تو حلال ہے. تو چلو پھر اس کو نکال کے نحو کے نام سے پڑھ لو، نحو کے نام پہ پڑھ لو بھائی. تو یعنی یہ کوشش ہے نا ایک معاشرہ میں جب معاملہ کچھ بگڑتا ہے تو پھر اس کو آپ ایک نیا رخ دے. لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. غلط سوچ ہے. اصول فقہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ اہل حدیثوں کا علم ہے. اہل حدیث اس کے مدون ہیں، اہل حدیث اس کے موجد ہیں. اس کے وہ الگ بات ہے کہ آج کے اہل حدیث کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ پڑھتا ہی نہیں ہے. یہ تو اس کی وہ اپنی وراثت کو جو ہے نا وہ ضائع کر چکا ہے، بھول چکا ہے. کوئی چھین کے لے گیا تھا تو اس نے بھی کہا کہ چلو لے جاؤ میری بھی جان چھوٹی. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ہماری جس کی وراثت نہیں تھی اس نے بڑا برا حشر کیا ہے اصول کے ساتھ. اب دوبارہ اہل حدیث سے فکر میں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اپنے اس میراث کو جو ہے نا وہ واپس لائیں اور اس کو جھاڑ پھونچ کے صاف ستھرا کر کے جو مٹی گھٹا اس پہ جو ہے نا وہ 1000 سال اس پہ ڈالا جاتا رہا، وہ اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے صاف ستھرا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ ہمارا فرض ہے. ہمارا بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو کرنا تو یہ چاہیے، نہ کہ یہ کیا وہ سارا کفر ہو گیا، یہ نجائز، وہ گمراہی ہو گئی. یہ اصولی یار کیا گمراہی ہے اس میں؟ جو گمراہی ہے نکالو، اس کو بتاؤ کہ یہ گمراہی ہے. حجرے میں بیٹھ کے فتوے دینے سے تو یہ گمراہی ختم نہیں ہوگی نا. یہ آپ کو لکھنا پڑے گا. جس نے گمراہی اس میں ڈالی ہے اس نے لکھ کے ڈالی ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ اور وہ لکھا ہوا اس کا دنیا کے سامنے ہے. آپ بھی اس کا اگر ازالہ کریں گے تو لکھ کے ہی کریں گے، ایسے فتوے سے نہیں آپ کریں گے. فتوے سے کریں گے تو ازالہ ہو جائے گا. آپ کا فتویٰ تو ٹھیک ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے فتویٰ دے دیا، وہ یہیں رہ گیا، ہوا میں جو ہے نا تحلیل ہو گیا. تو یہ ہم لوگوں میں بہت بڑی کمی ہے، یعنی بہت بڑی کمی ہے. میں اس میں ایک قصہ آپ کو میں سناؤں. مصر میں بہت آنا جانا رہتا ہے. وہ ایک سلفی عالم بڑے زبردست، اور اس کے دروس میں جو ہے نا وہ بہت
حاضری ہوتی ہے ماشاءاللہ، یعنی وہ مسجد بھری ہوتی ہے، 400 500 600 طالب علم جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے میری دعوت کی، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن ان کا ایک شاگرد تھا، ان کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ کو ٹائم دیں میرے ساتھ کھانے وانے کے دن چلے گئے۔ اس وقت یہ ابھی یہ جو جمہوریت ہے مصر کی، یہ بھی اس کا شور شرابہ تھا، تو دو باتیں ہوئیں ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب۔ ایک تو وہ انہوں نے وہ جمہوریت پہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ کہ یہ میں نے حال وال پوچھے ملک کے، انہوں نے بتا دیا کہ اب یہ جمہوریت چل رہی ہے اور یہ تو بڑا کفر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ جو کرتے ہیں وہ لیکچر انہوں نے، میں سنتا رہا۔ میں نے کہا شیخ میں اس بات پہ تو آپ سے بحث نہیں کرتا کہ یہ کفر ہے یا اسلام ہے، میرا سوال یہ ہے، یہ آپ کے ملک کا معاملہ ہے نا، میرے ملک کا معاملہ تو نہیں ہے، وہاں کا میں ذمہ دار ہوں، یہاں کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر اس کو سارے علماء کرام کو آپ باور کرا دیں، یقین کرا دیں کہ یہ کفر ہے کفر ہے کفر ہے، تو یہ کفر ختم ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو کہتے ہیں ختم تو نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تو پھر فائدہ کیا پھر یہ کفر کے فتووں کا؟ آپ مجھے کوئی فائدہ بتائیے۔ خیر وہ تھوڑا محتاط ہو گئے، بات الجھ کی تھوڑی سی ہو گئی۔ میں نے کہا شیخ بات سنو، کسی بھی گمراہی کا جب آپ معاشرہ سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ فتووں سے ختم نہیں ہوتی، وہ اس کی جگہ پہ جب تک آپ جائز حلال جو ہے متبادل نہیں دیں گے تب تک وہ ختم نہیں ہوگی۔ اب 1000 سال فتوے لگاتے رہیے جمہوریت کفر ہے، کتابیں لکھیں، یہ نہیں ختم ہونے والی بات۔ ختم کب ہوگی؟ ختم تب ہوگی جب آپ اس کا متبادل دیں گے تو کہ دیکھو بھائی یہ سسٹم جو ہے، یہ حکومتی نظام جو سسٹم ہے، یہ اس کے اندر یہ جو کفر ہے، یہ جو گمراہی ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ہاں اس کا متبادل یہ ہے، میں آپ کو متبادل دے رہا ہوں، اب متبادل دیں نا۔ اب وہ مطلب یہ کہ ہم متبادل نہیں دیتے، ہم فتوے لگاتے ہیں، تو متبادل دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تو ایک مسئلہ تھا، یہ اصول فقہ کو پھر میں اس طرح کہ چلو نحو کے نام پہ جو ہے نا وہ کو تھوڑا سا فائدہ ہی کرنا ہے، یار کو پڑھ لے گا، ہو جائے نہ ہو تو میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح کہ عقیدے پہ بھی میں نے ایک چھوٹی سی کتاب جو ہے نا وہ لکھی۔ وہ سیکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جب نصاب بھی ڈھنگا ہو جاتا ہے نا، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ جو فائدہ آپ ایک مہینے میں لے سکتے ہیں وہ سال میں بھی نہیں ملتا۔ نصاب میں عموماً کیا کتابیں ہوتی ہیں؟ نصاب میں عموماً جو سعودی علماء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی توفیق دی ہوئی ہے کہ انہوں نے کم از کم عقیدے پہ، توحید، شرک وغیرہ وغیرہ پہ مختلف انداز میں مختلف بڑا لٹریچر ہے ان کا، یہ بہت بڑی خدمات ہے ان کی۔ لیکن ہر کتاب جو ہے نا وہ نصابی تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے۔ پھر انہوں نے جو لکھا انہوں نے اپنے ماحول کے لکھے، لیکن ہمارے جو طالب علم ہے، ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے پڑھنے والا، وہ اس کی اہلیت صلاحیت جو ہے نا وہ اور ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس میں مثلا کتاب التوحید جو ہے وہ پڑھا دی، جی چلو کتاب التوحید کے بہت سارا حصہ جو ہے نا وہ آ گیا، کچھ شرک کی باتیں بھی آ گئیں، لیکن کفر کی تفاصیل اور کئی چیزیں ہیں اس کی تفاصیل وہ کسی اور کتاب میں پڑھیں گے۔ اچھا مطلب یہ کہ وہ ضرورت تھی کہ بڑے بڑے جتنے بھی عقیدے کے متعلقہ جو اصطلاحیں ہیں نا، جو پہلے کتاب پڑھائی جائے طالب علم کو، ان ساری اصطلاحوں کو جو ہے نا اس کے ذہن میں ڈالا جائے۔ تو بھائی ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، نفاق بھی ہے، بدعت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو
لازمی معلومات ہیں اس مرحلہ کے لیے اس آنے دیجیے۔ اب یہ نہیں کہ توحید الاسماء و صفات کو جب وہ پڑھیں گے جا کے تو وہی عقیدہ واسطیہ پڑھیں گے، اس سے پہلے جو ہے نا اس پہ کوئی تفاصیل نہیں ہے۔ صحیح۔ عقیدہ واسطیہ کے بعد جو ہے وہ عقیدہ طحاویہ کے منتخبات جو ہے نا وہ رکھ لیے۔ تو یہ ساری بحث عقیدے کے متعلقہ یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی جوڑ نہیں بنتا، ٹوٹی پھوٹی متفرق بحثیں جو ہے نا وہ بنتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ طالب علم کو جب چلائیں تو کسی یعنی پورے پیکج کے ساتھ اس کو چلائیں، چاہے وہ مختصر ہو۔ تو اس پہ پھر اصول اعتقاد کے نام پہ کتاب جو ہے نا وہاں لے کے پڑھا رہے ہیں، اس کو اور بھی پڑھانا چاہے تو پڑھا رہے ہیں۔ بعض مدارس پڑھاتے بھی ہیں، نہیں پڑھاتا کوئی تو ہم نہیں کسی سے کہتے کہ بھائی ضرور پڑھاؤ، لے کے ہم جاتے بھی نہیں ہیں کسی کے پاس کہ لو جی ہم نے یہ لکھا آپ ضرور پڑھاؤ جی یہ کرو جو، اور کئی جو ہے نا وہ شکوک و شبہات کے پتہ نہیں ان کی تجارت ہے یا کیا ہے بابا، تو اس طرح کے عوامل جو ہے نا وہ اس میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہمارے نصاب کے اندر ایک کمی ہے بہت بڑی، وہ یہ ہے کہ اخلاقیات پہ کوئی کتاب نہیں ہے ہمارے، اس پہ کوئی کتاب نہیں۔ وہ حدیث کی کتابیں پڑھتے جو ہے نا کچھ اخلاقیات طالب علم کے ہاتھ لگ گئیں تو لگ گئیں، لیکن ایک باقاعدہ وہ نہیں۔ تو اس میں کتاب ہے الخلق العظیم کے نام سے، اب اس میں جو ہے نا وہ اس کی ترتیب کچھ میں نے اس طرح رکھی ہے کہ ایک تو اخلاقیات کا جو مضمون ہے نا اس کو عموماً جو اصل حسن خلق کے حقدار جو ہیں ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ جن حقداروں کا حق بہت دور جا کے بنتا ہے، ہم نے سارے اخلاق کو ان کے اندر تقسیم کر دیا۔ تو اس کا پہلا باب یہ ہے کہ بھئی ہمارے حسن خلق کا سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی جانور ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، یہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی حسن خلق کا تصور ہے یا نہیں ہے؟ جو بندہ اللہ کے ساتھ بد اخلاق ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے حسن خلق کو آپ اس کے کفۃ الاعمال میں جو ہے نا وہ اسکل کیسے بنائیں گے؟ تو اس میں سب سے پہلے یہ ایک ترتیب ہے صحیح کہ ہمارے حسن خلق کے جو حقدار ہیں وہ کیا ہیں؟ بھئی سب سے پہلے اللہ ہمارے حسن خلق کا حقدار ہے۔ صحیح۔ اللہ کے ساتھ حسن خلق کے کیا سلیقے ہیں، کیا آداب ہیں؟ یہ ہیں، اس پہ ایمان ہو، سچا ایمان ہو، جو کفر بد اخلاقی ہے، شرک بد اخلاقی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی اللہ کے ساتھ حسن خلق اور بد اخلاقی کا ایک پورا تصور جو ہے نا دے، تاکہ قاری کو، پڑھنے والے کے ذہن میں ہو کہ یار میں اگر اللہ کے ساتھ ہی میں خوش خلق نہیں ہوں، بد اخلاق ہوں، تو پھر میں میری حسن خلق جو ہے نا وہ مجھے فائدہ کہاں سے دے گی جا کے؟ صحیح۔ اب اللہ کے پاس میں جاؤں کہ تو میرے ساتھ تو بد اخلاقیاں کرتا رہا، تجھے کوئی شرم حیا نہیں آیا کہ شرک میرے ساتھ بہت بڑی بد اخلاقی ہے، کفر میرے ساتھ بہت بڑی بد اخلاقی ہے، تو پھر کیا بنے؟ صحیح۔ اسی طرح اللہ کے بعد قرآن ہے، نبی ہے، سنت رسول ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا آگے مخلوقات کی جو ہے نا وہ بات ہے۔ تو اس میں یہ کتاب ہے جو ہمارے نصاب کی ہے، ہم اس کو جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں جہاں مطلب یہ ہے کہ کچھ اضافے ہم سمجھتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ نحو کی ہی مد میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، القواعد النحویہ للجملہ الخبریہ، صحیح۔ یہ کوئی 50-60 صفحے ہوں گے، جی۔ لیکن اس کے اندر جو قواعد ہیں وہ اکٹھے، میں نے تو آج تک میرے پاس یہ 4-5-6 الماریاں نحو کی بڑی بڑی، صحیح۔ وہ اکٹھے اس کا کہیں تصور نہیں ہے، جو کہ عربی کم از کم لکھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے اس کی ضرورت پیش آئی۔ عام نحوی کتابیں جو تصور دیتی ہیں وہ بڑا ادھورا سا ہوتا ہے۔ اچھا جی، فائل جو ہے نا یہ مرفوع ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، ہو گیا مرفوع۔ صفت اور موصوف جو ہے وہ آپس میں مطابقت ہوتی ہے۔ جہاں جہاں نہیں ہوتی وہ کیا ہے، اس کی کیا تفاصیل ہے۔ فاعل ہے اور جی فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوتا ہے، یا جہاں جہاں نہیں ہوتا وہ حالتیں کیا۔ تو یہ ایک اچھا خاصا ایک پھیلا ہوا یہ یعنی ایک درخت ہے جس کی بہت شاخیں ہیں۔ آپ اس کو جو ہے نا وہ شاخیں واخیں کاٹ کے جو ہے نا وہ ایک ٹونڈ مونڈ سا جو ہے نا وہ پڑھیں گے تو نہیں بات بنتی۔ یہ میں نے لکھا کیوں ہے کہ میں نے عربی میں لکھا ہے۔ نحو میں لکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ بذات خود عربی کے لکھاری نہیں ہوتے، جو اجمی ہیں، جو ہمارے پاکستانی ہیں، یا مارکیٹ میں جو کتابیں نحو کی جو چل رہی ہوتی ہیں نا، یہ دوسری نحوی کتابوں سے ماخوذ ہوتی ہیں، لیکن وہ خود کوئی بڑی دقت گہرائی میں جا کے انہوں نے جو ہے نا وہ عربی میں لکھا ہو، یہ انہوں نے نہیں کیا ہوا ہوتا۔ جب کیا ہوا نہیں ہے تو وہ کہاں کہاں جا کے آدمی لکھنے والا پھنستا ہے کہ یار یہاں میں کیا کروں، فعل کو مؤنث بناؤں، مذکر بناؤں، جمع بناؤں، تثنیہ بناؤں، کیا کروں ہیں۔ تو پھر وہاں پہ وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، وہ کر کے پھر اس کو جو ہے نا وہ بڑی مغز ماری کے بعد جو ہے نا وہ کسی نتیجے پہ پہنچتا کہ ہاں یہاں ایسے کرنا ہے۔ اب جس نے عربی میں لکھا نہیں ہے نا وہ نہیں ان جگہوں کو جانتا، تو وہ بھی ایک کتاب ہے جو ہم بچوں کو جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں، نظام میں جو ہے نا وہ لگائی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کر کے اب اصول کا جو ہے وہ ہم نے اپنا ایک نصاب اس کو مکمل جو ہے نا وہ کر لیا ہوا ہے۔ اصول فقہ کا ہمارا اپنا ایک، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدارس کے لیے یہ مکمل ہے۔ اہل حدیث مدارس اگر یہ پڑھا لیں نا تو بڑی بصیرت ان کو آتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے چھوٹا رسالہ ہے جو سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے، تلخیص الاصول جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسی میں پھر توسع ہے جو تحصیل الاصول ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، فرما رہے تھے کہ میں نے پڑھا دیکھا میں نے۔ اب ان کتابوں میں نے یہ کیا کہ جو اصولی کتابوں کے اندر غیر اصولی جو مادہ ہے اس کی بڑی ملاوٹ ہے۔ اصول فقہ کی اتنی بڑی کتاب بھی ہے، اتنی بڑی کتاب بھی ہے، اور بڑے قاعدے، اصول، افکار، نظریات ہیں کہ جو ان کے پیچھے عقیدے کی جو ہے نا وہ خرابی یا صحت وہ کار فرما ہوتی، اور منطقی فلسفی اصطلاحوں کا اس میں بھرمار جو ہے وہ کر دی گئی ہے، کلامی باتیں ہوگی۔ اب وہ تو جو صاف ستھرا اصول فقہ ہے جس کی بنیاد پہ صحابہ استدلال کرتے تھے اور جس کی بنیاد پہ محدثین کرتے آئے، وہ صفوہ صافیہ اصول فقہ وہ کیا ہے، وہ دے دو یار، ہماری تو وہ ضرورت ہے نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور راضی جو ہے نا یہ جانے ان کا کام جانے کہ انہوں نے جیسا اپنے ایک مخصوص عقل فکر کے تحت جو وہ اصول لکھا، وہ ہماری مجبوری تو نہیں ہے، انہوں نے لکھ دیا، ہماری ضرورت کیا، فنی ضرورت کی بات آپ کریں۔ اب کسی مجتہد نے، اصولی نے جو ہے نا اس کو وہ اپنے اجتہاد اور اس میں جا کے اس کو جو ہے نا پتہ نہیں کس کس پٹڑی پہ چار کے کہاں کہاں تک بات پہنچائی ہے، ہماری کیا ضرورت ہے۔ تو اس میں نے یہ کیا کہ وہی کچھ لکھا ہے کہ جو ضرورت ہے، جو اصلی اصول فقہ ہے جس کے اندر غیر اصلی کی ملاوٹ نہیں۔ پھر اس میں ایک یہ بات ہے کہ اصول فقہ کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جس میں حنفیوں کا اپنا ایک جو ہے نا وہ منہج ہے، جمہور کا اپنا ایک منہج ہے، ان کی اصطلاحیں ہیں، ان کی اصطلاحیں، بہت ساری اصطلاحوں میں تداخل ہے، یعنی نام ایک ہے، اصطلاحی مفہوم ایک نہیں ہے۔ تو نئے جو فی زمانہ لکھنے والے اصولی لوگ ہیں وہ اکثر جو ہے نا ان اصطلاحوں کے اندر جو تداخل ہے نا، یعنی وہ نام کے اشتراک کو دیکھ کے اس کو اکٹھا رکھ کے جو ہے نا وہ چلا دیتے ہیں۔ بابا نام ایک ہے، نام یہ بھی عبداللہ ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ کسی اور پہ عہدہ پتر ہے، ایک کسی اور پہ عہدہ پتر ہے۔
اس کو آپ جو ہے نا وہ کیا کریں گے؟ نام کو دیکھتے ہوئے تو آپ نے جو ہے نا وہ گڑبڑ کر لی، اب آگے پیچھے جو نسب چل رہا ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ان کو میں نے الگ الگ بیان کیا، اور اس میں چونکہ ہر ایک منہج میں خامیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں، ان کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ طالب علم جو ہے نا لا وجہ البصیرہ ہو اس میں جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد یہ نور الانوار پہ جو ایک دراسہ نقدیہ ہے ایک، تو وہ ہے۔ اب اس کو پڑھنے سے پہلے جس نے تحصیل تک پڑھ لیا ہے وہ اس کو آسانی سے پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، بشرطے کہ جو پڑھا ہوا ہے یاد بھی تو رکھا ہو نا۔ تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصول فقہ کا جو ہے نا وہ ایک بترتیب ایک بہت حد تک جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو دراسہ نقدی ہے اس کا، اس میں تو پھر یہ ہے کہ یار یہ قاعدہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور اس کے اندر یہ فنی خرابی ہے۔ وہ فنی خرابی جو ہم بیان کرتے ہیں وہ کسی تعصب کی بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ اچھا جی ہماری وہ یار ہماری حنفی احباب کے ساتھ ہمارا کیا دشمنی ہے یار، مسئلہ تو یہ کہ فکر ہے، یہ ایک عقلی علم ہے، سوچ ہے، فکر ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ کیا وہ کسی پہ تنقید نہیں کرتے؟ وہ کسی کی غلطی نہیں نکالتے؟ تو ان کی نہیں کسی نے نکالنی، میں نے جو لکھا میری بھی کئی غلطی نکالیں۔ یہ تو ایک تسلسل ہے علم کا، یعنی یہ اجتہاد میں آ کے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ جس فن میں جو خراب ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ پیدا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں خراب ہے جی، انہیں وہ صاف کر دیتا، پھر کوئی اٹھیا انہیں کوئی اور خرابی کر دیتی، کوئی اور کو اٹھیا انہیں وہ صاف کر دیتا۔ یہ علوم میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو چلتا رہے گا۔ تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک جو ہے نا وہ یہ ایک جو کمی تھی بالخصوص کہ یہ اہل حدیثوں کی فقہ کیا ہوتی ہے، نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی فقہ، لو جی اصول لے لو، دے دیتے ہم بنا کے دے دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حد تک تو میں جو کر سکا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، آگے بھی کچھ ہیں پروگرام ابھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید جو ہے وہ بہتری کی توفیق عطا فرمائے۔ بس شیخ صاحب آخری بس سوال ہے کہ کوئی عمومی نصیحت کر دیں ہم سب طلبہ کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں، تو تاکہ ان کو اپنی زندگی میں کچھ فائدہ ہو جائے آپ کی نصیحت سے۔ نصیحت سے پہلے میں ایک سوال اسی پچھلی بات سے متعلقہ کہ احناف کے ساتھ یہ جو منہج کا اختلاف اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں علمی حلقوں میں، تو یہ چیزیں ظاہری بات ہے ایک روٹین کا حصہ ہیں، رد ہے اور فکر پہ رد ہے اور ساری چیزیں چلتی ہیں۔ عام جو ہماری زندگی ہے اس میں اس چیز کے کیا اثرات ہونے چاہیے، اور معاشرتی زندگی ہے اس میں ظاہری بات ہے اس علاقے میں اکٹھے ہیں تو تعاون ہے، اور دوسرے جو تعامل ہے ان کے ساتھ یا دوسرے مسالک کے ساتھ جو تعامل ہے اس کی کیا نوعیت ہونی چاہیے، اختلاف کی نوعیت ہے کس طرح کی، کس حد تک یہ ایک اختلاف ہے کہ آپس میں جو تعلقات ہیں وہ تعاون ہے یا دوسری چیزیں ہیں، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ آپس میں اختلاف کی شدت کو کہاں تک انسان لے کے جائے، کہ وہ تعصب کہاں سے پھر آگے شروع ہوتا ہے اس میں، کہ جہاں پہ آپ کہیں کہ یہاں سے آگے پھر آپ نے یا ایک اس منہج یا اس مسلک کے شخص کو اس سے آگے نہیں جانا چاہیے ان کے ساتھ تعامل میں۔ جو مسلکی، فقہی، عقیدے کے جو اختلافات ہیں یہ کو آج کے نہیں ہیں، یہ شیطان نے بہت پہلے سے شروع کرا دیے تھے، جو اس کا مشن ہے۔ اب ان حالات میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ مسئلہ کوئی علمی ہو، اس کو با دلیل با ادب اس کو جو ہے نا وہ ان دو دائروں سے باہر نہ جائے آپ۔ صحیح ہے۔ مسئلہ تب خراب ہوتا ہے معاشرتی طور پہ جب آپ نے اس مسئلے کو علم اور ادب کے دائرے سے باہر نکال دیا، پھر بڑے یعنی بھیانک قسم کے دنگل جو ہے نا وہ معرض وجود میں آتے ہیں۔
تاریخ کے حوالے سے آج کے دن تک جس معاشرہ میں ہم جی رہے ہیں، میرا جو مشاہدہ ہے، میرا جو علم ہے کہ اہل حدیث علماء نے ہمیشہ اس کی پابندی کی ہے، علم کی بھی، ادب کی بھی۔ چلو جو پہلے ہو گیا ہو گیا، آج ہم جی رہے ہیں جس معاشرے میں، اس میں ہم کیا کریں؟ اس کو اگر آپ لے لیں تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر یہاں دھماکہ خیز صورتیں بنتی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ طبقہ ہے جو دلیل کا سہارا بھی نہیں ہے، ادب کا سہارا بھی نہیں ہے، 100% بد اخلاقی کے سہارے پہ اپنے مذہب کو غالب کرنا چاہتا ہے اور دوسرے کے مذہب کو دبانا چاہتا ہے۔ اب مذاہب اور افکار جو ہوتے ہیں نا، یہ دلائل سے ہی قائم بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی۔ تو اب مثلا ہمارے معاشرہ میں بڑے 4 مسلک جو ہے وہ اس ملک کے اندر ہے، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، بریلوی حضرات۔ ایسے ہی۔ اب اس میں سب سے پہلے یہ تعین کریں کہ سب سے زیادہ بہتان اور دشنام تراد طبقہ جو ہے وہ کون ہے؟ ایک ہے یار جو پہل کر کے کرتا ہے، ایک ہے جو رد عمل کے طور پہ کرتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق تو ملحوظ رکھنا چاہیے نا۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اہل حدیث کبھی، میں سب کی صفائی تو نہیں دے رہا ہوں، لیکن دوسروں کی بنسبت سب سے کم غلطی ان میں موجود ہے کہ یہ پہل کر کے اتہام بازی کریں۔ ہاں اگر ان پہ تہمتیں لگا کے یہ نجدی ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ اللہ ولیوں کے گستاخ ہیں، یہ نبی کے گستاخ ہیں، نبی کو بڑے بھائی اتنا وغیرہ وغیرہ، جتنا ایک معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک پھیلایا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پھیلاؤ سے کسی نے گرمی تے آئے گی کہ نہ آئے گی؟ تو اس گرمی میں آ کے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے برابر کریں گے آپ؟ برابر تو نہیں کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں نا، اصل مجرم یہ ہوتے ہیں، وہ کہیں سے بھی شروع ہو جائے، کسی فرقے سے شروع ہو جائے، تو یہ غلط بات ہے۔ دلیل اور ادب سے باہر نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے بات؟ اس کو ملحوظ رکھیں گے تو اس طرح کی کوئی نوبت جو ہے نا وہ نہیں بنتی ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ چلیے اب 4 طرح کے مذہب جو ہیں وہ چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، تو کہیں نہ کہیں اب اس میں آپس میں جو تنافر ہے یا جو تقارب ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تنافر کو قائم رکھنا ضروری ہے کہ ہر معاملے میں اسی نفرت کی بنیاد پہ ہی جو ہے نا وہ ہر معاملہ نپٹایا جائے، غلط ہے۔ تقارب کرنا ضروری ہے کہ ہر معاملہ جو ہے جیسا بھی ہو ولو علی حساب العقیدہ، وہ تقارب کی بنیاد بھی کریں، غلط بات ہے۔ تقارب اور تباعد، تنافر، اس کی حدود بھی شریعت نے متعین کی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ تقارب کے لیے کیا کچھ نہیں کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کر لو یار، کچھ ہماری مان لو، کچھ اپنی منوا لو۔ لیکن وہ تقارب ایسے مضمون پہ تھا، ایسے مسئلے پہ تھا کہ جہاں اللہ اس کو نہیں مانتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ دیکھنا ہوتی ہیں کہ یار اس تقارب کو بھی دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر وہ مانتا ہے تو چلاؤ اس کو کام۔ اللہ اور اللہ کے رسول اس تقارب کو تو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا بڑے موحد ہیں، بہت سلفی ہیں ماشاءاللہ، اب نمازی بھی ہیں، اور آپ کے باقی رشتہ دار جو ہے نا وہ بے نماز بھی ہیں، عقیدے کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ نہیں اے بے نماز ہے، میں تو گھر نہیں جانا، میں انہوں ملنا نہیں۔ شریعت اس کی اجازت دی؟ نہیں، شریعت اس تقارب سے تو نہیں روکتی ہے نا، ضروری ہے۔ قدیم سے یہ چلا آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کے درمیان کیا صورتحال تھی، کیا پوزیشن تھی نا ایسی، ایک طرف جو ہے نا وہ بڑا کھرا کفر ہے،
جس سے صاف ستھرے کفر کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ اسلام بڑا کھرا ہے لیکن رشتہ باپ بیٹے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ چھاڑے نو پیو نو مرن دے مار دے چل جا، تو نہیں یار۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری حدود ہیں، ان حدود کو ملحوظ رکھ کے جہاں تقارب کی شریعت اجازت دیتی ہے وہاں تقارب کرنا چاہیے، وہاں بھاگنا غلط بات ہے، غیر شرعی بات ہے۔ اور جہاں شریعت کہتی ہے کہ نہیں بھائی، تو پھر وہاں خواہ مخواہ جو ہے نا وہ سارے قریبی ہیں جی، وہ خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، ٹھیک ہے یار، ایک ہی برتن میں جو ہے نا وہ بدعت کو بھی، شرک کو بھی، توحید کو بھی، اور سب کچھ جو ہے نا وہ ایمان کو بھی جو ہے نا وہ اکٹھا کر ڈالو۔ مجھے یہ کٹھ بڑھا دو، ایک کٹھ بڑھا دو، ایک کٹھ بڑھا دو، یار یہ کٹھ شریعت نے اس کو ہر حال میں ایک کٹھ کو ہی مانا ہے شریعت نے۔ اگر یہ کٹھ کا ہی جو ہے نا وہ رولا شریعت کی، ہاں یہی اصل الاصول ہے، تو پھر مکے میں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وہاں تو وہ اکٹھ کرتے تھے، لیکن نہیں، اللہ کی اپنی شروط ہے، اللہ کی وضع کردہ اپنی حدود ہے، تو ان حدود کو ملحوظ رکھنا چاہیے نا۔ اب ہم تک ہر تقارب کرنے والے کے پیچھے بھی بھاگنا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں۔ بڑے ہم نے دیکھ رہے ہیں ساری زندگی کے تقارب کرتے کرتے، اور کئی جو ہے نا وہ وہاں تباعد کر ڈالتے ہیں جہاں تباعد شریعت جو ہے نا وہ نہیں کرواتی، تو یہ افراط و تفریط ہے۔ اس کو جو ہے نا وہ جہاں شریعت جو ہے نا وہ نہیں شرط لگاتی تباعد کی، تو وہاں اکٹھے چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ بھائی جو موحد ہے نا وہ مشرک سے کی دکان سے سودا نہ خریدے، شرط لگائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ خرید و فروخت کی جانے کی، کیوں کی ہے؟ شریعت نے نہیں ٹوکا، اللہ نے، یہ ضروریات ہے۔ تو اس طرح کی جو معاشرتی جو معاملات ہیں جہاں شریعت جو ہے وہ نہیں روکتی، تو وہاں بالکل اکٹھے چلنا چاہیے، مشترکہ جو ہے نا وہ لائحہ عمل لینا چاہیے۔ جس طرح آپ جو ہے نا وہ تجارت مارکیٹ میں ساری تجارت مشترکہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے، دیوبندی کی دکان بھی وہی ہے، بریل کی بھی وہی ہے، اہل حدیث کی بھی وہی ہے، شیعہ کی بھی وہی ہے، ہندو بھی وہی جو ہے نا وہ دکان۔ اب کوئی نہیں مسلمان کہتا وہ ہندو کے، مسلمان رکتے بھی نہیں، کہتے ہیں یار تو مسلمان ہے نا، تو تے مرچاں بورا پا کے منو دینا تے ہندو نے منو کھریاں مرچاں دینے، میں وہ کو نہیں جاؤں گا۔ صحیح ہے بات۔ تو یہ جو معاملات ہیں نا تقارب کے، تباعد کے، یا قطع یا صلہ کے، اس میں شریعت نے حدود متعین کی ہوئی ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہاں جی، بس وہی آخر میں کوئی نصیحت اگر کر دیں طلبۃ العلم کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے کہ جس سے وہ اپنے اس علم کو دوسروں کے لیے بھی مفید بنا لیں، اپنے لیے بھی مفید بنا لیں، یا یہ سب بھائی بھی اسی لیے آئے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام کرنے نکلے ہیں، جذبہ ہے ان کے اندر، تحریک ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر انرجی، جذبہ ہوتا ہے، لیکن سمت ٹھیک نہ ہو، تو ظاہری بات ہے وہ جذبہ اگر انرجی آپ کو کسی اور سمت میں لے جائے گی تو آپ غلط راستے کی طرف چلے جائیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ کہیں غلط جگہ جا کے پھٹ جائے، تو بہتر ہے کہ ایک سمت میں چلتا رہے تو وہ اس کو انرجی فائدہ دے اور وہ کسی منزل تک پہنچ جائے۔ دیکھیے اس میں ایک بات ملحوظ رکھیں، شریعت میں کمی بیشی، تحریف آپ مناسب سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ شریعت میں تحریف کے صورتیں کیا ہیں؟ یہ آپ کے سوال سے اس بات کا بڑا گہرا تعلق جس میں میں تنبیہ کرنے لگا، اور جو اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھتا ہے نا بڑی غلطیاں کرتا ہے، بلکہ ہر اچھا عمل کرنے والا اس کے لیے ضروری ہے کوئی اس تحریف سے بچے۔ وہ تحریف کیسے آتی ہے؟
وہ ایسی آتی ہے، شریعت میں ایک چیز فرض ہے، آپ اس کو بطور فرض نہیں لے رہے، مستحب کے طور پہ لے رہے، جی جی آپ نے شریعت کو اس کے اصل ٹھکانے پہ رہنے دیا۔ نہیں شریعت ایک چیز فرض نہیں کرتی ہے، عام مستحبات میں سے آپ اس کو فرض سمجھ کے کرتے ہیں، اب شریعت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ نہیں یہ ایک مسئلہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے کہ اس پہ اگر توجہ نہ ہو نا تو آدمی عالم غیر، بلکہ اس میں علماء ہی غلطیاں کرتے ہیں، یہ غلطی ہے ہی علماء کے کرنے والی، کچھ غلطیاں ہیں وہ عوام کے کرنے والی نہیں ہوتی، صحیح بات ہے۔ یہ وہ غلطی ہے کہ جو کرتے ہی علماء ہیں، اور ہر وہ عالم کرتا ہے جو ہر معاملے کو جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ یہ فیصلہ نہیں کر لیتا کہ یار اللہ کی شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، اللہ کی شریعت میں یہ فرض ہے، اللہ کی شریعت میں یہ صرف جائز کی حد تک ہے، یا اللہ کی شریعت میں یہ فرض سے نیچے جائز سے اوپر جس کو ہم مستحبات کہہ دیتے ہیں اس کے درجہ میں ہیں، پہلے اس کا جو ہے نا وہ اندازہ لگا، اس کا تعین کرو، انے و آنکھیں بند کر کے وہ جیسے کوئی دماغ پہ چیز بیٹھ گئی اور اس کو اپنا فرض سمجھ کے وہ ساری زندگی بھاگ بھاگ بھاگ، جب فرض ہے نہیں ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس کی خطرناکی کا کچھ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے؟ جی بالکل بالکل۔ کیوں آپ کی بھاگ دوڑ کس لیے ہے؟ ایسے ہی اگر تو آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ یا اللہ مینوں تو کرن دے جیویں میں کرنا، میں کہڑا تیرے کو اجر لینا، میں تیرے کو اجر دا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن تو مجھے میرا شوق پورا کرن دے کہ میں اینو فرض سمجھ کے جڑا میں کرنا، میں تیرے کو اجر لیندے نہیں، میں تینوں اجر آندے نہیں، یہ تو میں اجر دا میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے گل؟ چلو پھر تو ایک بات الگ ہے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اجر لینا ہے، یہ بھی ہے اللہ سے جنت لینی ہے، اور لینی بھی یا فرض کو مستحب یا جائز بنا کے ہے یا جائز کو فرض بنا کے ہے، ہون جنت کیڑی لبے گی بھائی؟ صحیح۔ بڑی دنیا اس میں گمراہ اور ڈوبی ہوئی ہے، بڑے بڑے پروگرام ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ دین کے نام پہ کام، نام نہیں میں لینا چاہتا، لیکن اسی گمراہی کا شکار ہے۔ تو میں یہ آپ بھائی جو کچھ کر رہے ہیں، طالب علم جو کچھ کر رہے ہیں، میں ان کو یہ میں ان کو بھائی سب سے پہلے جو ہے نا آپ نیکی کے نام پہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کے بارے میں یقین کر لو، کوئی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تیقن کر لو کہ یہ نیکی ہے۔ نیکی ہے تو کس درجہ کی ہے؟ یہ جائز کی حد تک ہے، مستحبات کی حد تک ہے، یہ اللہ کی شریعت میں، اپنی عقل کے مطابق نہیں، وہ یار میری عقل یہ سمجھ دیا کہ یہ بڑا ضروری ہے، وہ تیری عقل سمجھ دیا، تو یہ جنت اپنی عقل کو لینی ہے تو کر لے، تو یہ اللہ کو لینی ہے پھر وہاں سے یہ کرنا پڑے گا۔ صحیح ہو گیا، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح بات۔ بس بابا اس بات کو ملحوظ رکھو، اس پہ تفصیل میں جائیں تو بڑی تفصیل ہے اس کی، نصیحت ہے تو نصیحت دو حرفی ٹھیک ہے، اپنے مقاصد کو مد نظر رکھو کہ جن مقاصد کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں وہ مقاصد کیا شرعی ہے، شریعت اس کو کم از کم جائز مانتی ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے، فوائد کو دیکھ کے پھر شریعت کے پاس جاؤ کہ کام تو یہ جائز ہے، لیکن فائدہ ہے اس کا، کیونکہ فائدے میں جا کے پھر شریعت کا مزاج بدلتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اب بادام کھاتے ہیں نا، کھائیں آپ، جائز ہے، جائز ہے، بادام کھانے جائز ہے، کیا کی بات ہے اس میں؟ ساتھ پستہ بھی ملا لیجیے، ساتھ جو ہے نا اور بھی ملا لیجیے، کھائیے، خوب کھائیے، کلو واشربوا من رزق اللہ، لیکن یہ جائز ہو گیا، کھاؤ۔ ایک طالب علم ہے وہ یہ اس لیے کھاتا ہے کہ
میری دماغی صلاحیت جو ہے نا وہ ذرا سیٹ ہو جائے، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، مجھے زیادہ سے زیادہ میرا فہم جو ہے نا وہ دقیق ہو جائے، میرا حفظ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، تاکہ میں حدیثیں، اب بتائیے بادام کھانا جو ہے نا یہ کہاں ٹھہرے گا جا کے؟ اجر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جی بالکل بنتا ہے، اس نیت سے کرے گا تو بنتا ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، ان کی ایک تو سب سے پہلے شرعی پوزیشن دیکھنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ شرعی پوزیشن بعض دفعہ جائز بھی ہوتی ہے، لیکن نتائج میں جا کے پھر جو ہے نا وہ بڑی فضیلت کی مد میں چلی جاتی ہے، وہ جائز نہیں رہتا کہ جس پہ نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا، صحیح، بغیر نیت کے آپ بادام کھائیں، مرغے کھائیں، گوشت کھائیں، یہ کریں، پیٹ بڑھائیں، چھوٹا کریں، ٹھیک ہے نا، جان بنائیں، شریعت ایسے لین دین کچھ نہیں کرتی، کیونکہ آپ نے کوئی نیت، آپ نے اس کھانے کا مقصد جو ہے نا وہ شریعت کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا نا، تو یہ تو جواز کی بات بنتی۔ اب اگر وہ مستحب ہے تو اس کو مستحب سمجھ کے کرو، اس کو فرض مت بناؤ، اس کو فرض کو مستحب مت کرو۔ صحیح ہے، یہ جو کیٹاگری ہے، یہ حکم شرعی کی جو طلبیت ہے، اس طلب کے اندر گڑبڑ جو ہے نا یہ وہ اجتہادی غلطی ہے کہ جو بڑی وسیع پیمانے پہ ہوتی ہے، اور کرتے اہل علم ہے، صحیح، اور کرتے اہل خیر ہے، صحیح، نیت خیر کی ہے، صحیح، یا میری نیت بڑی اچھی ہے، یار نیت تو نہیں مسئلہ ہے، نیت تو جو مشرک ہے، جو شرک کر رہا ہے وہ بدنیتی نہ کرتا پھر، ہیں؟ صحیح، یہ داتا دربار پہ جو آپ کے لاہور میں سارے گئے ہوئے تھے، یہ بدنیتی پہ جاتے ہیں، نہیں، نیت ان کی بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ شریعت نیت کی بنیاد پہ تو نہیں چلتی نا، شریعت اپنی مشیت، ارادے اور مقصد اور حکمت اور مصلحت کے تابع جو ہے نا وہ چلتی ہے، اس کے تابع کرنا بہت جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ صحیح، تو اس لیے میں یہی میں عرض کر سکتا ہوں کہ ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کے کوئی آدمی اگر کوئی کام کرتا ہے نا نیکی کا، جی تو اس سے تو اللہ تعالیٰ سے اجر ثواب کی نیت رکھی جا سکتی ہے، اور اس سے نظر صرف کر کے کلی طور پہ پھر مشکل ہو جائے گا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ آج کی نشست کے لیے۔ تو انشاءاللہ سے جو اہل حدیث کے اجتہادی منہج کا تذکرہ آیا ہے، تو ہم انشاءاللہ سے آپ اگر اجازت دیں تو علیحدہ سے ہم اس پہ کچھ ریکارڈنگز وغیرہ کر لیں۔ ہاں کریں گے، اس پہ الگ ذرا وہ تفصیل طلب چیزیں ہیں تو اس کے لیے الگ مجلس ہیں انشاءاللہ کریں گے۔ حاضر ہوں میں، تھوڑا کچھ صحت کے معاملات ہیں ابھی، تو ڈاکٹر تو اتنی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، تو چلو ہم تو چلا رہے ہیں اس پہ توکل کر کے، تو انشاءاللہ ترتیب دیں گے اس کو انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بیٹھک کی نشست۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔